آج ہم مصرف بیٹے کی تمثیل پر غور کر رہے ہیں۔ اس کا پہلا حصہ اس میں جائزہ لیا گیا اور آج اس کا دوسرا حصہ ہے۔ اور یہ مصرف بیٹے کی تمثیل جو ہے اس میں دو بیٹے ہیں، ایک باپ کے، اور چھوٹا بیٹا جو ہے وہ اپنا حصہ مانگ رہا ہے، اور احبار کی کتاب کے مطابق اس کا حصہ جو ہے وہ 1/3 ہے، کیونکہ جو پہلوٹا بیٹا ہوتا تھا، بڑا بیٹا ہوتا تھا، اس کو 2 حصے دیے جاتے تھے، اور چھوٹے بیٹے کو جو ہے وہ 1 حصہ دیا جاتا تھا، اور وہ اپنا 1 حصہ مانگ رہا ہے۔ اور یہ حصے جو ہوتے تھے یہ اکثر اوقات تو باپ کی وفات کے بعد ہی ملتے تھے، لیکن کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا اگر باپ جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ اپنے بیٹوں کو دینا چاہتا کہ اب میں یہ ذمہ داریاں نہیں کرتا بلکہ میں دے دیتا ہوں، تو بعض اوقات ہو جاتا۔ لیکن اس جو سٹوری ہے یا یہ تمثیل جو ہے اس کے اندر ایسا ہے کہ یہ بیٹے کا کردار انتہائی نیگیٹو ہے، کیونکہ یہ باپ کے انڈر رہنا نہیں چاہ رہا، یہاں بیٹا کہہ رہا ہے کہ میرا حصہ دے دے، اور یہ ایک بغاوت کی روح ہے جو بیٹے کے اندر ہے۔ اور یہ بہت دفعہ ہم انسانوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ہم کسی بھی سپرویژن کے انڈر جو ہے وہ رہنا نہیں چاہتے، اور ہم چاہتے ہیں بالکل آزاد رہیں جہاں پر، لیکن باپ کے گھر میں رہنا اور باپ کی سپرویژن میں رہنا اور اس کی نگرانی میں رہنا کیا ہی خوبصورت بات ہے۔ اور اس کا خیال بعد میں آتا ہے جب سب کچھ لٹ گیا اور اس کا سوروں کے درمیان، اور جو پھلیاں سور کھاتے تھے، اور بیٹے کی آرزو جب سب کچھ چاہتا رہا تو ایک شخص کے ہاں جا پڑا جس نے اس کو لگا دیا کہ سوروں کو چرا۔ اور جو یہودی تھے وہ تو سوروں کو ہاتھ بھی لگانا نہیں پسند کرتے تھے، اور یہاں پر یہ خوراک کی جو بات لکھی ہے کہ اسے یہ آرزو تھی کہ وہ پھلیاں جو سور کھاتے ہیں کھائے، تو یہ اس کا نہایت ہی نیچے گر جانا دکھایا گیا ہے اس تمثیل کے اندر۔ جو خداوند نے بتایا وہ انتہائی نیچی جگہ پر چلا گیا کہ اسے وہ فوڈ کی آرزو ہو رہی ہے جو بالکل جو ہے گھٹیا فوڈ ہے، جو سور پھلیاں کھا رہے ہیں وہ پھلیاں۔ اور اب ہم بات کریں گے کہ بیٹے نے ڈیسیژن لیے ہیں، بیٹے نے ڈیسیژن لیے، اور ڈیسیژن جو ہے اس کا کیا ڈیسیژن ہے؟ جب وہ واپس تو اس نے کہا میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا۔ جب ہوش میں آیا، اور یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے، اسے ہوش آیا تو اس نے 3 ڈیسیژن لیے ہیں، اور یہ تینوں ڈیسیژن آپ دیکھیں۔ نمبر 1 اس نے کہا میں اپنے باپ کے گھر جاؤں گا، بہت خوبصورت ڈیسیژن ہے، اور اس نے اس پر عمل بھی بعد میں کیا۔ اور دوسرا ڈیسیژن جو ہے وہ ہے اپنے گناہ کا اقرار کرنے کا ڈیسیژن، اور اس نے کہا میں کہوں گا کہ میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ گار ہوں۔ اور یہ بہت ہی خوبصورت ڈیسیژن تھا، اور یہ بائبل میں 8 لوگوں نے جو ہے وہ اپنے گناہ کا اقرار کیا کہ میں گناہ گار ہوں۔ خروج کی کتاب کے اندر جو ہے فرعون نامے باب میں کہتا ہے کہ میں اور میری قوم نے گناہ کیا ہے۔ اس کے بعد بلام جو ہے گنتی 22 باب میں کہہ رہا ہے کہ میں نے گناہ کیا، میں نے خطا کی ہے۔ اور اس کے بعد اکن کا ہے، یہ یشوع 7 باب میں ہے، اکن نے جب اس کو وہ پکڑا گیا تو اس نے کہا ہاں میں گناہ گار ہوں۔ اور سول کا گناہ ایکسیپٹ کرنا ہے، یہ پہلا سیموئیل 26 باب ہے، اور داؤد نے جو ہے وہ دوسرے سیموئیل کے 12ویں باب میں اپنے گناہ کو مان لیا۔ اور ایوب نے 7ویں باب کے اندر کہا کہ میں گناہ گار ہوں، اور یہودا نے متی کی انجیل کے 27ویں باب میں کہا۔ اور یہ ان 8 گناہ گاروں میں سے ہے جنہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا، اور یہ 7ویں نمبر پر آ جاتا ہے۔ مصرف بیٹا جو ہے یہ 7ویں نمبر پر ہے، اور ان 8 میں سے جنہوں نے اپنے گناہ کا، ہم نے جو ڈیسیژن ہے، پہلا ڈیسیژن اٹھ کر باپ کے پاس گھر میں جانا، اور دوسرا ڈیسیژن گناہ کا اقرار، اور تیسرا ڈیسیژن بڑا خوبصورت ہے، اور اس نے اپنے آپ کو نیچے کیا، اور اس نے کہا چھوٹی سی جاب مجھے دے دے،
کیونکہ اب میں تیرا بیٹا کہلانے کے لائق نہیں، بلکہ عارضی طور پر چھوٹی سی جاب دے دے مجھے۔ اور یہ حلیمی ہے، اپنے آپ کو نیچے کرنا ہے۔ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ فرعون نے بھی اپنے گناہ کا اقرار کیا، لیکن یہ تینوں سٹیپس اس کی زندگی میں نہیں آئے۔ اگر آپ صرف جو ہے وہ گناہ کا تو اقرار کر رہے ہیں لیکن اسے ترک نہیں کر رہے اور باپ کے گھر نہیں جا رہے، تو پھر بات نہیں بنے گی۔ نہ اکن باپ کے گھر میں گیا ہے، نہ فرعون باپ کے گھر میں گیا ہے، نہ بلام باپ کے گھر میں گیا ہے، نہ یہودا کو واپسی کا چانس ملا، لیکن پطرس واپس گیا۔ وہ اس کا انکار کرنے کے بعد بھی چلا گیا۔ مصرف بیٹا اٹھ کر اس نے ایسا ہی کیا جب ڈسیزن کر لیا۔ جب آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں، جب آپ ڈسیزن کریں تو اٹھ کر عمل کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک توبہ نہیں کی اور باپ کے پاس نہیں گئے تو اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جائیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔